کیا واقعی ہم آخری زمانے کے قریب پہنچ چکے ہیں یا یہ صرف موجودہ عالمی سیاست کا ایک مرحلہ ہے؟ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی جنگ۔ اور کیا یہ وہی عظیم جنگ ہے جسے احادیث میں ملاحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے؟ آئیے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، موجودہ حالات میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ اس پر حملے کیے گئے اور وہ اپنے دفاع میں جواب دے رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ ایران کے مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ صورتحال صرف دو ممالک تک محدود نہیں رہی، بلکہ پورا مشرق وسطیٰ ایک بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار نظر آ رہا ہے۔ سیاسی ماہرین کے مطابق اگر یہ تنازع مزید پھیلتا ہے تو اس کے عالمی اثرات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ وہی جنگ ہے جس کا ذکر اسلامی روایات میں ملتا ہے؟ ناظرین، تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بڑی جنگیں اچانک نہیں ہوتیں۔ ان کے پیچھے برسوں کی سیاسی کشمکش، خفیہ حکمت عملیہ اور طاقت کا توازن بدلنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ مشرق وسطیٰ پہلے ہی کئی دہائیوں سے تنازعات کا مرکز رہا ہے۔ تیل کی سیاست، جوہری پروگرام، عالمی طاقتوں کی مداخلت، یہ سب عوامل اس آگ کو مزید بھڑکا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے، جب بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں، جب اتحادی ممالک بھی میدان میں اترنے لگیں، تو کیا یہ ایک محدود جنگ رہتی ہے یا پھر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے؟ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں بہت سے لوگ اسلامی پیشگوئیوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ملاحمۃ الکبریٰ کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات میں آخری زمانے کی چند بڑی نشانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ انہی میں ایک عظیم جنگ کا ذکر ہے جسے ملاحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑی جنگ۔ اسلامی علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں بہت بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہوں گی، شدید فتنہ و فساد ہوگا اور انسانیت ایک بڑے امتحان سے گزرے گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ احادیث کی تشریح ہمیشہ مستند علماء کے فہم اور سیاق و سباق کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ہر بڑی جنگ کو فوراً قیامت کی نشانی قرار دینا درست نہیں۔ کیا ایران اسرائیل جنگ کو ملاحمۃ الکبریٰ سے جوڑا جا سکتا ہے؟ آج سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ ایران اور اسرائیل کی جنگ کو ملاحمۃ الکبریٰ کا آغاز قرار دے رہے ہیں۔ کچھ یوٹیوب چینلز دعویٰ کرتے ہیں کہ مشرق سے اٹھنے والی آگ اور عالمی تصادم کی پیشگوئیاں اسی جنگ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی موجودہ واقعے کو براہ راست آخری زمانے کی پیشگوئیوں سے جوڑ دینا احتیاط طلب معاملہ ہے۔ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ ہمیں جذبات کے بجائے علم اور تحقیق کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ صرف جغرافیائی سیاست ہو، اور ہو سکتا ہے تاریخ کا ایک اور باب۔ حتمی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ چاہے یہ جنگ کسی بڑی پیشگوئی کا حصہ ہو یا نہ ہو، ہماری ذمہ داری واضح ہے: دعا اور عبادت میں مضبوطی، امت کی وحدت، سچائی اور انصاف کا ساتھ، افواہوں اور نفرت سے دوری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں فتنوں کی کثرت کی خبر دی تھی۔ ایسے وقت میں مومن کا کام خوف پھیلانا نہیں، بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمیں اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنے تعلق باللہ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ٹائم کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم تاریخ، حالات حاضرہ اور اسلامی تعلیمات کو ذمہ داری اور تحقیق کے ساتھ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔